میں بھی صدر کے عہدے کو ایک بڑا قابل احترام عہدہ سمجھتا ہوں، اسی لیے میں نے یہ سوال بھی کیا تھا مزمل، اور اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں ہر شخص کی ملٹیپل آئیڈینٹیٹیز ہوتی ہیں جن کی اہمیت وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی جاتی ہیں۔ اس وقت جو دو آئیڈینٹیٹیز عارف علوی نامی شخص کے لیے بہت اہم ہیں، ان میں سے ایک تو پاکستان کا صدر ہونا اور دوسرا پی ٹی آئی کا سیاسی ورکر ہونا جس کا تعلق پی ٹی آئی سے، ایک ایسا سیاسی ورکر ہونا جس کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے۔ تو میرے ہونہار پروڈیوسر نے جیسے یہ خط سامنے آیا اور اس نے مجھے اس کی ایک کاپی بھیجی، تو مجھے یہ پڑھنا ہے، میں نے اس کو اس نیت سے پڑھا کہ اچھا صدر کے ذہن میں کیا ہوگا، انہوں نے اپنی کس آئیڈینٹی کی حیثیت سے یہ خط لکھا ہے، کیونکہ اگر تو انہوں نے صدر مملکت کے طور پر یہ خط لکھا ہے تو ان کو آئین کی شکوں کا اس کے اندر ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ بات میری یا آپ کی یا امبر کی یا کسی اور کی رائے کی بات نہیں ہے، یہ تو پاکستان کی سپریم کورٹ خود کہہ چکی ہے کہ اپنے اس عہدے میں رہتے ہوئے وہ آئین سے انحراف کے مرتکب ہوئے ہیں، جبکہ انہوں نے ایک ایسے وزیر اعظم کا اسمبلیاں تحلیل کرنے کا مشورہ مانا جس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو چکا تھا، اور آئین واضح طور پر یہ کہتا ہے کہ اس صورتحال میں اگر کوئی وزیر اعظم ہو تو اسمبلیوں کی تحلیل کے بارے میں اس کا مشورہ نہیں مانا جا سکتا۔ یہ کام صدر مملکت نے کیا، سو میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس کوئی اخلاقی گنجائش انہوں نے اپنے لیے چھوڑی ہے کہ وہ آئین کی شکوں کا حوالہ دے کر کسی اور کو شرمندہ کرنے کی کوشش کریں یا اس کو صورتحال کا ذمہ دار ٹھہرانے کی کوشش کریں، یا اسے یہ بھی مطالبہ کریں کہ آپ جو ہیں اس صورتحال کو غور سے دیکھیں۔ دوسری آئیڈینٹی ان کی سیاسی ورکر کی، پی ٹی آئی کے ورکر کی ہے۔ اگر وہ ایک سیاسی ورکر کے طور پر یہ خط لکھ رہے ہیں تو مزمل بہت بہتر ہوتا کہ جس دن پی ٹی آئی کے چیئرمین گرفتار ہوئے اور پی ٹی آئی کا پہلا شخص اٹھایا گیا، جب بلکہ ہم پاکستان میں کہتے ہیں کہ وہ گم ہو گیا نا، جیسے وہ سوئی ہے یا 1 روپے کا سکہ ہے جو گم ہو جاتا ہے، تو جب کوئی پہلا بڑا ورکر یا چھوٹا ورکر یا کوئی رہنما پی ٹی آئی کا گم ہو گیا تھا پاکستان کے اندر، اسی دن وہ یہ عہدہ چھوڑتے، اس چیز کا احساس کرتے کہ ان کا چیئرمین جیل میں ہے، اب پارٹی کو کسی لیڈر کی ضرورت ہے، اور تب آ کر اس طرح کا خط لکھتے اور اس طرح کی ساری باتیں کرتے۔ پھر بھی اگر وہ آئین کا حوالہ دیتے تو میں اس سے مطمئن نہ ہوتا، لیکن کم از کم اس میں ذرا برابر ہمیں خلوص نظر آ جاتا۔ اور آخری بات یہ کہ یہ خط انہوں نے کس کو لکھا؟ وہی جو لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، کیونکہ انہی کے زیر انتظام یہ سارا کچھ ہو رہا ہے نا، جو انہوں نے اعتراضات اٹھائے ہیں، تو انہی کو ہی آپ خط لکھ رہے ہیں۔ کیا پاکستان میں کوئی اور ایونیو نہیں ہے جہاں پر وہ زیادہ مؤثر طریقے سے اپنی بات پہنچا سکتے تھے، اور جہاں پر وہ اپنی بات کر کے یہ امید رکھ سکتے تھے کہ ہاں اب شاید اس کے اوپر کوئی ایکشن بھی ہو اور ان کی بات کی سنوائی بھی ہو سکے؟ تو دیکھیں جی، یہ بہت قابل احترام عہدہ ہے مزمل صاحب، لیکن اس وقت یہ جو حرکتیں ہیں نا ہمارے صدر محترم کی، وہ مجھے اس ڈرپوک جواری والی حرکتیں لگ رہی ہیں جو بڑے شوق سے جوئے کی میز پہ جا کے تو بیٹھ جاتا ہے، لیکن کس طرف شرط لگائے اس کو ہمت نہیں ہوتی اور وہ بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے۔ پنجابی میں اس کے لیے ایک اور بھی کہاوت ہے جو کہتے ہیں گونگنوں تو مٹی چاڑنا، تو کام تو آپ نے کیا نہیں، لیکن ادھر ادھر کی حرکتیں کر کے اب اپنے آپ کو بڑا فعال ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہی وجہ تھی مزمل بھائی کہ میں نے مناسب سمجھا کہ میں آپ سے پوچھ لوں کہ یہ سنجیدہ فیصلہ تھا کہ اس خط کو اس پروگرام کا موضوع بنایا جائے، یا ویسے ذرا شغل میڈیا کے لیے کر دیا یہ کام؟ امبر عامر صاحب کہتے ہیں کہ آئین شکن صدر، ایک بے وفا صدر، ایک ڈرپوک صدر جو ہے وہ یہ خط لکھ رہا ہے۔ میں جو سادہ سی بات سمجھ آئی ہے، اگر میں اس کو ایک لائن میں بیان کروں تو وہ یہی تھا۔ صرف ایک ترمیم چاہوں گا اس کے اندر، ڈرپوک سیاسی ورکر۔ نہیں، پر عامر صاحب صدر تو سیاسی ورکر ہو ہی نہیں سکتا نا، وہ سیاسی جماعت سے استعفیٰ دے کر صدر بنتا ہے، غیر سیاسی ہوتا ہے، وہ آئینی طور پہ کسی جماعت کا رکن ہو تو صدر نہیں ہو سکتا۔ چلے مان لیا آپ کی بات۔ جی امبر، اب اس کا کیا جواب دے سکتی ہوں؟ میرے خیال میں سب کچھ تو عامر صاحب نے کہہ دیا۔ میں تو اتنا کہہ سکتی ہوں کہ صدر صاحب ظاہر یہ خط لکھ کر پاکستان تحریک انصاف کی ظاہر نمائندگی کر رہے ہیں، وہ صدر کے طور پر تو یہ خط نہیں لکھ رہے، وہ اسی طرح ایک خط لکھ رہے ہیں کہ اپنی جماعت کی نمائندگی کر رہے ہیں ایسے عہدے پر بیٹھ کر جس کو سب کی نمائندگی کرنی ہوتی ہے۔ تو وہ اگر ہم دیکھیں تو ان سے تو بہتر سینیٹر پاکستان مسلم نواز کی سینیٹر ہے سعدیہ عباسی صاحبہ،
انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ جو سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے اعجاز چودھری ہو گئے، مثال کے طور پر فیصل ہو گئے، ان کے پروڈکشن آرڈرز ان کو پیش کیا جائے، پروڈکشن آرڈرز جاری کیے جائے تاکہ وہ سینٹ کے سیشنز اٹینڈ کریں. تو انہوں نے اپنی پارٹی سے بالاتر ہو کر سینٹ کا سوچا، ادارے کا سوچا، اپنی پارٹی کے بارے میں نہیں سوچا. تو میرے خیال میں کہ صدر نے پھر ثابت کر دیا. بس یہی میں کہہ سکتی ہوں. اب جب عامر صاحب نے سب کچھ ہی کہہ دیا کہ پھر صدر نے تو پھر ثابت کر دیا نا کہ وہ ایک سیاسی ورکر ہے. اتنی سی بات ہے. ان کو صرف فکر جو ہے وہ علی وزیر کی نہیں ہے، ان کو فکر نہیں، پہلے بھی نہیں تھی جب پروٹیکشن آرڈرز جاری نہیں ہو رہے تھے، ان کو تب بھی فکر نہیں تھی جب جیسے چیف جسٹس نے کہا، جیسے عامر صاحب نے کہا کہ، اور ہم سب اس وقت بھی کہہ رہے تھے جب اسمبلی تحلیل کرنے کی کوشش کی تھی، جب ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش کی گئی تھی، تو اس وقت بھی ان کو کوئی فکر نہیں تھی، آئین کی بھی فکر نہیں تھی، کسی اور سیاسی جماعت کی بھی فکر نہیں تھی، استحکام کی فکر نہیں تھی. تو بس وہ پھر ایک بار ثابت کر رہے ہیں کہ وہ ایک سیاسی پارٹی کے ورکر ہیں. اور یہ بھی میں کہوں گی کہ عہدہ بھی ان کا اب نہیں ہے، وہ ورکر کے طور پہ کام کر رہے ہیں، اپنے حلقے کو خوش کر رہے ہیں. بس یہی اب اتنا ہی بچ گیا ہے کہنے کو. اچھا نہیں، دیکھیں میں نے اس خط کو عامر صاحب دوسری طرح لیا ہے. دیکھیں ایک آدمی پاکستان کا صدر ہے، تقریباً اب تو اس کی مدت پوری ہو گئی، 5 سال پورے اس نے بطور صدر مملکت گزار لیے. اب تو وہ ایکسٹینشن پر پاکستان کے صدر ہیں کیونکہ مدت ان کی پوری ہو چکی ہے. تو جیسے ہمارے ہاں مختلف عہدوں کو ایکسٹینشن دی جاتی ہے، ویسے صدر بھی ایکسٹینشن پر موجود ہیں ہمارے پاس. تو اگر تو ان پی ٹی آئی کو جو شکایات پولیس سے اور لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہیں، اس میں وزیر اعظم کیا کر سکتا ہے؟ صوبائی معاملہ ہے، صوبائی خود مختاری ہے. صوبائی وزرائے اعلیٰ چاہے نگران ہیں چاہے غیر نگران ہیں، وہ پولیس کو اور چیف سیکرٹری آئی جی ان کے ماتحت ہیں. جلسے کی اجازت دیں، کسی کو گرفتار کریں، کسی کو رہا کریں. جیلیں بھی صوبائی معاملہ ہیں، کسی کو جیل میں سہولت حاصل ہے نہیں ہے، کسی کے اوپر صوبہ میں 12 مقدمے ہیں، کسی پر 16 ہیں، صوبائی معاملہ ہے. وفاقی حکومت تو خود تحریک انصاف پی ڈی ایم کی حکومت کو کہتی تھی یہ 27 کلومیٹر کی حکومت ہے. آپ میری بات سمجھیں نا، وزیر اعظم 27 کلومیٹر کا وزیر اعظم ہے، اس کا پنڈی پہ بھی اثر نہیں ہے اور اٹک پہ بھی اثر نہیں ہے. جو ہی اسلام آباد کی حدود سے باہر جائیں گے نگران وزیر اعظم کی حکومت ختم ہو جائے گی، صوبائی حکومتیں شروع ہو جائیں گی. تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ جو ان کی جماعت ہمیں سمجھاتی رہی کہ یہ پی ڈی ایم کی حکومت ایک 27 کلومیٹر کی حکومت ہے، اس کا پنجاب کے پیچھے کوئی تعلق نہیں، سندھ سے کوئی تعلق نہیں. تو انہیں نہیں پتا کہ اگر کوئی پولیس زیادتی کر رہی ہے تو نگران وزیر اعظم کا اس سے کیا تعلق ہے. وہ جا کے نگران وزیر اعلیٰ سے بات کریں، اس کو خط لکھ لیتے. وہ اپنے گورنر کو لکھتے کہ آپ وفاق کے نمائندے ہیں، آپ کے صوبے میں یہ ہو رہا ہے. واٹ نگران وزیر اعظم کین ڈو؟ وہ نگران چیف منسٹر کو فون کر کے کہے گا یا آئی جی کو کہے گا، وہ کہیں گے صوبائی خود مختاری ہے، لا اینڈ آرڈر ہمارا ایشو ہے، وفاق اس میں مداخلت کر ہی نہیں سکتا. تو مجھے عامر صاحب ذرا آپ کہہ رہے ہیں نا انہوں نے آئین کی بڑی شکیں لکھی ہیں اس میں اور بڑا آئین قانون کے تحت، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وہ چلیں ایک ایف آئی اے کے تحت تو جو مقدمہ ہے ایک سائفر کا چل رہا ہے یا کچھ، نیب بھی آٹونومس ہے، نیب میں بھی بیچارہ خود عمران خان کہتے تھے نیب ہمارے ماتحت نہیں ہے. تو اگر عمران خان کے ماتحت نہیں تھی نیب تو کاکڑ کے ماتحت ہے. مطلب آپ مجھے سمجھا دیں کہ عمران خان کا تو سارا مقدمہ یہ ہے کہ نیب میرے ماتحت نہیں تھی، میں احتساب نہیں کر سکا. تو اگر نیب کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ کر رہی ہے تو وہ کاکڑ صاحب کے ماتحت ہے. تو کیوں لکھا؟ مطلب اس سے کیا مجھے نہیں سمجھ آئی. انہیں رموز حکومت کی سمجھ نہیں ہے یا جان بوجھ کر انہوں نے آنکھیں بند کر کے لکھ دیا کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں گونگلوں سے مٹی چاڑنے کے لیے.